بہت بزرگ عالم دین استاد ہمارے وہ کہا کرتے تھے کہ 13 رجب کی شب ہو تو 110 دفعہ کہو اللہ کے ناموں میں سے نام ہے 110 مرتبہ، تو انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے کیلنڈر کے جو افضل ترین دن ہیں، جو افضل ترین مناسبتیں ہیں، ان میں سے ایک ہے 13 رجب۔ جمعے کا دن تھا، 13 رجب تھی، اور آج بھی زمین کو محسوس ہوتا ہوگا کس نے قدم رکھا تھا، کون اس دنیا میں تشریف لایا۔ کوئی فاتح خیبر ہے اور کوئی دنیا کے اندر ایسا آنے والا ہے کہ دنیا کو ناز ہے کہ اس کا مجھ پہ قدم پڑا ہے۔ اور جناب امیر المؤمنین کے وہ تمام فضائل جو ان سے اختصاص رکھتے ہیں، مخصوص ہیں، یعنی ہمارے چہاردہ معصومین علیہ السلام کے کچھ ایسے فضائل ہیں کہ جو سب میں مشترک ہیں، جیسے علم لدنی 14 کے پاس ہے، عصمت کبریٰ 14 کے پاس ہے، ایسے بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو یعنی سخاوت ہے، شجاعت ہے، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو سب میں مشترک ہیں، کامن ہیں۔ کچھ ایسی ہیں جو ان میں سے ہر ایک سے مخصوص ہیں، صرف رسول خدا سید المرسلین ہے، صرف رسول خدا خاتم النبیین ہے، صرف جناب سیدۃ نساء العالمین ہے۔ پتہ نہیں میں بات پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں پہنچا پا رہا۔ میں دیکھیں دنیا کے اندر آئے سب کے سب پاک و پاکیزہ ہیں، مشترک چیزیں تو سب بہت زیادہ ہیں کہ سب کے سب پاک ہیں، دنیا کے اندر آئے تو خاص طریقے سے آئے ہیں، علائشوں سے پاک ہیں اور رجس سے دور ہیں، لیکن کچھ چیزیں ان میں سے ہر ایک سے مخصوص ہیں۔ وہ جیسے خود ایک حدیث ہے رسول اسلام کی کہ یا علی 3 چیزیں آپ کے پاس ہیں میرے پاس بھی نہیں۔ پریشان ہو گئے حضرات۔ یا علی جیسے خسر اللہ نے آپ کو دیے ویسے مجھے بھی نہیں دی، یعنی فادر ان لا جیسے اللہ نے آپ کو دیے تو یعنی خود رسول خدا جیسا تو کوئی نہیں دنیا میں، جیسی زوجہ اللہ نے آپ کو دی ویسی مجھے بھی نہیں دی، جیسے بیٹے اللہ نے آپ کو دیے مجھے بھی نہیں دیے، امام حسن حسین جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی بہت سی چیزیں امیر المؤمنین سے مخصوص ہیں، ان میں سے ایک جناب امیر، یعنی خود بہت سے اہل سنت علماء نے بھی لکھا ہے اختصاص، کتاب الاختصاص اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو شیخ مفید ہمارے علماء کی ہے اور خود بہت سے صوفیوں نے بھی لکھی ہیں، تو اس میں فرماتے ہیں کہ مخصوص ہے، مختص ہے۔ ابن صباغ مالکی کا اٹھا کے دیکھیں فصول المہمہ، اور بہت سے علماء نے، پتہ نہیں کس کس نے، مجھے سارے حوالہ جات یاد نہیں، میں حالانکہ لکھ کے آیا تھا، پھر میں نے کہا ٹائم مختصر لوں گا، زیادہ وقت نہیں لوں گا کہ حوالہ جات پڑھوں۔ تو عزیزان گرامی اتنے بہت سے علماء نے لکھا کہ یہ صرف مخصوص ہے علی ابن ابی طالب سے، نہ ان سے پہلے نہ کوئی نبی، نہ کوئی وصی، نہ کوئی ولی خانہ کعبہ میں پیدا ہوا، اور نہ ان کے بعد کبھی کوئی خانہ کعبہ میں پیدا ہوا۔ یہ مخصوص ہے جناب مولا کائنات سے۔ یہاں تک کہ مسعودی جن کو امام التاریخ کہا جاتا ہے، تاریخ کا سب سے بڑا نام جو ہے مورخین کا، مسعودی کو کہا جاتا ہے، حسین بہرحال اب مجھے تفصیل میں نہیں جانا، جن کی بہت سی کتابیں تاریخ پہ، لیکن سب سے مشہور جو ان کی کتاب ہے مروج الذہب، تو مروج الذہب اکثر لوگ پڑھ دیتے ہیں لیکن مروج صحیح ہے، مروج الذہب۔ تو اب اس میں انبیاء کی تاریخ سب کچھ ہے، اس میں ظاہراً 30 جلد میں جناب امیر علیہ السلام سے متعلق ہے، ولدا فی جوف الکعبہ، کہ امیر المؤمنین مولود کعبہ ہیں، مرکز کعبہ میں دنیا میں تشریف لائے۔ عزیزان گرامی یہ جناب امیر ہی سے مخصوص ہے۔ اب ہمارے جو بہت سے ایسے بغض و کینہ رکھنے والے تکفیری یا جو مرضی کے لیے، کیونکہ اب تو ہم سند یافتہ ہو چکے ہیں، بات کرتے ہوئے بھی بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے، تو عزیزان گرامی بہت سے ایسے بغض و کینہ رکھنے والے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں کہ نہیں یہ علی سے مخصوص نہیں ہے، ایک ان سے پہلے کوئی ایک اور آدمی بھی پیدا ہوا تھا، اب میں نام نہیں لوں گا، کس کا نام لیتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی بہت سے لوگوں کو بس اس بات کا بغض و کینہ ہے کہ علی ابن ابی طالب سے کوئی فضیلت مخصوص نہ ہو جائے۔ مادر امیر المؤمنین ہے، مکے کا شہر ہے، 13 رجب کی شب ہے جیسی آج کی شب ہے، صبح جمعے کا دن تھا کہ جناب فاطمہ بنت اسد گھر کے اندر موجود ہیں، بلکہ اس سے پہلے کا اور جملہ پیش کر دوں کہ اس سے 30 برس پہلے اسی گھر میں جناب فاطمہ بنت اسد آئیں، اور آنے کے بعد جناب ابو طالب سے کہنے لگیں، فرمانے لگیں کہ اے ابو طالب، میں آپ کو آپ کے بھائی عبداللہ کے بیٹے کی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ اے ابو طالب، میں نے زندگی میں اتنا پاک و پاکیزہ بچہ نہیں دیکھا، اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں،
تمام آلائشوں سے پاک ہے. کہا اے ابو طالب اس طرح سے پاک بچہ کہ دنیا کے اندر آیا ناف بریدہ ہو, اس پہ خون نہ ہو, کچھ نہ ہو, ابو طالب دنیا میں اتنا خوبصورت بچہ میں نے نہیں دیکھا. تو جناب ابو طالب مسکرانے لگے. کہا اے فاطمہ بنت اسد میں آپ کو بھی ایک ایسے ہی بچے کی بشارت دیتا ہوں آج سے 30 برس بعد, اس میں یہ تمام خوبیاں ہوں گی جو میرے بھائی کے بیٹے میں ہے, الا النبوۃ سوائے نبوت کے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں یار. تو یہ صاحب الغدیر نے, علامہ امینی نے لکھا ہے کہ اس وقت جناب ابو طالب نے بشارت دی, کہا کہ اے فاطمہ بنت اسد میں آپ کو بشارت دے رہا ہوں 30 برس بعد آپ کے یہاں. اب وہ 30 برس گزر گئے. بھائی مجمع کی توجہ رہے میرے ساتھ. 30 برس گزر گئے, شب جمعہ ہے, رات کا وقت ہے, اگر گرمی بھی تھی تو خنکی سی محسوس ہو رہی ہے. کیوں خنکی نہ ہو, کائنات کی جو ٹھنڈک بخشنے آ رہا ہے وہ علی آنے والا ہے. عزیزان گرامی ایک مرتبہ جناب فاطمہ بنت اسد کو خواب میں آواز آئی ہے فاطمہ کعبہ انتظار میں ہے, خانہ کعبہ پہنچی ہے. بی بی بیدار ہوتی ہیں, برقع لیتی ہیں, اور برقع لینے کے بعد چلیں. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے مجمع کی. برقع لیا اور ایک مرتبہ بی بی چلیں. اور شیعہ سنی علماء نے لکھا کہ حضرت عباس ابن عبد المطلب رسول خدا جناب امیر کے چچا, جناب عبداللہ اور جناب ابو طالب کے چھوٹے بھائی, فرماتے ہیں میں کچھ بنی ہاشم کے ساتھ, آپ کو پتا خانہ کعبہ کی حفاظت بھی کرتے تھے, عبادت بھی کرتے تھے, تو کہ میں وہاں خانہ کعبہ کے مسجد الحرام میں بیٹھا تھا خانہ کعبہ کے سامنے کہ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک بی بی برقع پوش آئی ہیں, ان کا لباس بتا رہا ہے یہ ہمارے قبیلے کی ہیں, کیونکہ بنی ہاشم پردہ کیا کرتے تھے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. جب کسی کو پردے کا پتہ نہیں تھا اس زمانے میں بھی بنی ہاشم کی خواتین پردہ کیا کرتی تھیں. کہا برقعے سے میں نے اندازہ لگایا یہ ہمارے خاندان کی بیوی ہیں. کہا برقع لے رکھا ہے, طواف کرنے لگی خانہ کعبہ کا رات میں, اور ایک مرتبہ رکن یمانی کے مقام پہ آ کے کھڑی ہوئی, دیوار کعبہ پہ ہاتھ رکھا اور فرمانے لگی رب انی مؤمنۃ بک, وہ جو میں نے ابتدا میں دعا پڑھی تھی, اے اس کعبے کے رب تو جانتا ہے میں تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں. اللہ اکبر. وبما انزلت من رسلک وکتبک ومصدقوں, اور جو کچھ تیری طرف سے نازل ہوا, جو تو نے انبیاء بھیجے, جو مرسلین بھیجے, جو تو نے کتابیں نازل کی, میں سب پہ ایمان رکھتی ہوں, سب کی تصدیق کرتی ہوں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. بھئی تصدیق وہی کر سکتا ہے جس نے پڑھ رکھا ہو, نہیں تو یہی کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اس میں جو کچھ لکھا ہے رسول خدا نے فرمایا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. مصدقوں, عزیزان گرامی اس مقام پہ فرمایا کہا اور اپنے جد ابراہیم جو تیرے خلیل ہیں ان پہ بھی ایمان رکھتی ہوں. انہو بنا, جس نے بیت العتیق جس نے تیرے اس گھر کو بنایا ہے, میں اپنے جد ابراہیم پہ ایمان رکھتی ہوں. اور پروردگارا میں اس مولود پہ جو اس گھر میں پیدا ہونے والا ہے اور میرے بطن میں ہے اس پہ بھی ایمان رکھتی ہوں. پروردگارا میری مشکل کو آسان فرما دے. کہا اچانک بس یہ دعا کا پڑھنا تھا جناب فاطمہ بنت اسد کا. اب سمجھ میں آیا, بحق کے اس مولود کے صدقے میں میری دعا قبول کر لے جو میرے شکم میں ہے. عزیزان گرامی یہ واسطہ دے کے دعائیں کرنا جناب فاطمہ بنت اسد کی سیرت ہے. تو جناب فاطمہ بنت اسد نے دعا کی. ایک مرتبہ دیوار کعبہ شق ہوئی, جیسے ہی دیوار, بھئی اگر کسی جگہ پہ آپ بیٹھے ہوں اور دیوار میں دراڑ پڑنے لگے, کریک ہونے لگے, بھئی اور کیا, بڑے بڑے مرد جو ہیں فوراً دیوار کے نیچے سے ہٹ جائیں گے, بھاگیں گے کہ بھی دیوار کریک ہو رہی ہے. بھئی اگر کسی میں بھی عقل ہوگی تو وہاں سے ہٹ جائے گا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اگر کسی میں عقل ہوگی تو کہے گا دیوار میں کریک آ رہا ہے تو یہاں سے بھاگا جائے یہاں سے. لیکن سارے مرد بھی جو موجود تھے وہ ہٹنے لگے, لیکن جناب فاطمہ بنت اسد جیسے ہی خانہ کعبہ کی دیوار شق ہوئی اندر چلی گئی. اب میں ہاتھ باندھ کے مادر امیر المومنین سے سوال کروں گا, بی بی آپ بی بی ہیں, پردہ دار ہیں, اور آپ کے پاس کوئی اور موجود ہے, دیوار کعبہ شک ہو رہی ہے, آپ بھاگی کیوں نہیں؟ تو میرا دل کہتا ہے بی بی جواب دے گی میں حیدر کرار کی ماں ہوں, میں بھاگوں گی کیوں, میں حیدر کرار کی ماں ہوں. بی بی آپ کو کوئی خوف نہیں آ رہا؟ بی بی کہیں گی تجھے نہیں پتا میں فاتح خیبر کی ماں ہوں. ایک مرتبہ دیوار کعبہ شک ہوئی, اندر سے آواز آئی یا فاطمہ ادخلی, اے فاطمہ اندر تشریف لے آئیے. عزیزان گرامی جب جناب عیسیٰ کا وقت ولادت قریب آیا تھا نا, تو جناب مریم بیت المقدس کے اندر تھیں. کچھ لوگ پہنچ گئے, باہر نہیں تھیں.
اندر تھیں. ان کی والدہ ان کو ہبہ کر گئی تھی کہ میں نے مخصوص کر دیا، اپنی بیٹی کو وقف کر دیا بیت المقدس کی خدمت کے لیے. صفائی کرتی تھی، اوپر بالا خانے میں رہا کرتی تھی. جیسے ہی جناب عیسیٰ کا وقت ولادت قریب آیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب مریم پہ وحی نازل کی، یا مریم ھذا بیت العبادہ لل بیت الولادہ. اے مریم یہ عبادت کا گھر ہے، ولادت کا نہیں. پتہ نہیں لوگ پہنچے یا نہیں پہنچے. اے مریم یہ عبادت کا گھر ہے، ولادت کا نہیں. اخرجی، یہاں سے باہر تشریف لے جائیے. پروردگارہ پھر تو بندوبست کر، میں کہاں جاؤں عیسیٰ کی ولادت کے لیے؟ اللہ نے کہا بندوبست میرا کرنا کام ہے. اللہ نے بندوبست کیا، مجھے بحث نہیں کہ کہاں گئی ولادت کے لیے، لیکن بیت المقدس سے باہر چلی گئیں. جناب مریم بتول تھیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. بھئی کتابوں میں نے پڑھا ہے جناب فاطمہ بنت اسد سے کہا گیا کہ بھئی آپ اپنی فضیلت بتائیے. کہا کہ جناب آسیہ جس گھر میں رہ رہی تھی فرعون کے، وہاں عبادت درست نہیں تھی، لیکن وہ تقیہ میں وہاں عبادت کر رہی تھی. میں اس کعبے میں عبادت گزار تھی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. کہ جسے ابراہیم نے بنایا تھا. کہا مریم کی ولادت کا وقت قریب آیا، انہیں نکال دیا گیا تھا. کہا اور ایک مرتبہ میں، یعنی جناب فاطمہ بنت اسد، جناب مریم بیت المقدس کے اندر تھیں، باہر جانے سے کہا دے. اور جناب فاطمہ بنت اسد کعبے سے باہر تھیں، دیوار کعبہ شق ہوئی، اندر سے آواز آئی یا فاطمہ ادخلی، اے فاطمہ بنت اسد اندر داخل ہو جائیے. ایک مرتبہ بی بی اندر گئی، دیوار کعبہ بند ہو گئی. سب اٹھ کے دیکھنے لگے، ہاتھ لگانے لگے، کیا ہوا؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. صبح کا وقت قریب تھا، صبح صادق ہوئی. جب صبح کا وقت ہو گیا تو جناب عباس نے سب کو بتانا شروع کیا کہ بھئی رات حضرت ابو طالب کی زوجہ اندر چلی گئیں. کہاں سے؟ در تو بند ہے، تالا لگا ہوا ہے. کہا یہی تو معاملہ ہے، وہ یہ رکن یمانی سے دیوار کھلی اور وہ اندر چلی گئیں. اچھا سب کو بلاؤ، کس چیز کے پاس چابی ہے؟ کہاں لگاؤ، کھولو. چابی لگا رہے ہیں، چابی لگا رہے ہیں، نہ تالا کھل رہا نہ کوئی اندر جا سکتا. سب پریشان ہیں کہ بھی بھوکی ہیں رات سے اور آخری ایام تھے، بھوک پیاس ہے. پہلا دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا. بھائی جنہیں پریشان ہونا چاہیے تھا وہ سکون سے گھر پہ بیٹھے. ایسی بات ہے یا نہیں ہے؟ پریشان کسے ہونا چاہیے تھا؟ جناب ابو طالب کو، حضرت ابو طالب کو، حضرت رسول خدا کو. کہ رسول خدا سے جب پوچھا کہ جناب فاطمہ بنت اسد آپ کا کیا رشتہ، کہا امی بعد امی، میری ماں کے بعد وہ میری ماں ہے، انہوں نے مجھے پالا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. اگر کسی کی ماں پریشانی کی حالت میں ہو تو وہ پریشان ہوگا، یا جناب ابو طالب کے جن کی وہ ناموس ہے. نہ جناب ابو طالب پریشان، نہ جناب سرور کائنات. میں نے وعدہ کیا تھا 9:30 پہ ختم کر دوں گا، انشاءاللہ 3 منٹ باقی ہیں. عزیزان گرامی، جناب سرور کائنات اور جناب ابو طالب دونوں گھر پہ سکون سے بیٹھے. تیسرا دن نمودار ہوا، سارا مکہ جمع ہو چکا کہ تیسرا دن ہے. یہ بی بی کہیں انتقال نہ کر گئی ہو، نہ کھایا ہے نہ پیا ہے، نہ تالا کھل رہا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے، نہ اندر چراغ ہے نہ ہوا کا انعکاس ہے. ایک مرتبہ تیسرے دن جناب سرور کائنات جناب ابو طالب کے ساتھ تشریف لائے. جیسے ہی آئے تو کہا چابی نہیں لگ رہی. پیغمبر نے چابی نہیں لگائی، آنکھوں سے دیکھا. جیسے ہی تالے کو دیکھا تالا کھل کے گر گیا. تالے کا گرنا تھا، پیغمبر نے ہاتھ لگایا، در کھلا. توجہ، جیسے ہی در کھلا جناب فاطمہ بنت اسد سے پہلے ہی سامنے کھڑی تھیں. آپ کی آغوش میں جناب مولا کائنات تھے. آپ نے نہ انتظار کیا نہ سوال کا جواب دیا، خود ہی سلام کر کے بس اتنا کہا یا رسول اللہ بچہ بہت خوبصورت ہے لیکن 3 دن سے آنکھیں نہیں کھولی. جناب سرور کائنات نے ہاتھ بڑھائے، کہا میری آغوش میں دیجیے. اب اس مقام کے لیے جوش ملی آبادی کے 2 مصرے اچانک ذہن میں آ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا. جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. بھئی پیغمبر نے فرمایا تھا نا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے 2 ٹکڑے ہیں. تو یہاں پہ شاعر نے رسول خدا کی حدیث کو عنوان قرار دیا ہے کہ جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے، اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے کہ اللہ کو ناز ہے، ارے یہ میرے شاہکار ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی. وقت تو تمام ہو گیا، میں اب پہنچا ہوں. تو اس مقام پہ ایک مرتبہ جناب سرور کائنات نے جیسے آغوش میں لیا تو مولا نے فوراً، مورخین نے لکھا فوراً مولا نے آنکھیں کھول دی اور رسول خدا کو سلام کی. اب اس مقام پہ سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ یا رسول اللہ، یہ علی کا آپ کی آغوش میں بولنا کیوں اتنا ضروری تھا؟
تو میرا دل کہتا ہے کہ مولا کہیں گے کہ کہیں عیسائی جو دنیا میں سب سے بڑی آبادی ہیں مسلمانوں پہ اعتراض نہ کر دیں کہ ارے ہمارے نبی تو کے بارے میں بولے تھے، انی عبداللہ ہے وَآتَانِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، کہ اللہ نے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دے کے بھیجا، نبوت دے کے بھیجا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، اور اس نے مجھے اور میری ماں کو بابرکت بنایا ہے اور مجھ پہ کہا ہے کہ مجھ پہ اپنے ماں کے ساتھ نیکی کرنا واجب ہے۔ عزیزان گرامی، بول رہے ہیں کہ ہمارے میں 2 ہفتے سے کم کے جناب عیسیٰ، تو اب یہاں پہ کہیں وہ عیسائی مسلمانوں سے نہ کہیں کہ تمہارے نبی پہ تو 40 برس کے سن میں وحی آئی تھی، تو ہم کہیں گے کہ نہیں، ان کے پہلے وصی نے تیسرے دن بول کے بتا دیا میں فخر عیسیٰ ہوں، جب نائب ایسا تو نبی کیسا۔ اور فرمایا جانے گرام، تو اب یہ جناب امیر علیہ السلام نے آغوش رسالت میں آتے ہی ایک مرتبہ کلام کیا اور وہاں پہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ پہ سلام ہو، اگر آپ اجازت دیں تو میں توریت سناؤں، آپ اجازت دیں تو زبور سناؤں، آپ اجازت دیں تو انجیل سناؤں۔ وہاں آپ نے کہا کہ سنائیے، تو جناب امیر نے توریت کی تلاوت کی، زبور کی، انجیل کی۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا یا علی، وہ انبیاء جن پہ یہ کتابیں نازل ہوئیں اگر وہ یہاں موجود ہوتے تو وہ خود گواہی دیتے کہ آپ ان کی کتابوں کو ان سے بہتر جانتے۔ کہا یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت تو قرآن سناؤں۔ یہ بھی پیغمبر 30 برس کی ہیں، نزول قرآن شروع نہیں ہوا۔ جو آغوش رسالت میں لوح محفوظ کا مطالعہ کرے اسے علی کہتے ہیں۔ مولا نے ایک مرتبہ سورہ مؤمنون کی آیات کی تلاوت کی، علماء نے جو لکھی ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، بس بھی وقت نہیں، تمام ہو گیا۔ قد افلح المؤمنون، بے شک کہ مومن ہی کامیاب ہیں، مومن ہی فلاح پانے والے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون الذین هم فی للزکاۃ فاعلون، جو نماز میں خاشع ہیں، جو زکوٰۃ کے داخل۔ مولا یہ 114 سورے ہیں، یہ سورہ مؤمنون ہی کی تلاوت کیوں؟ اتنے سورے تھے کسی اور سورے کی تلاوت کرتے تھے، سورہ فاتحہ سنا دیتے، سورہ آل عمران سنا دیتے، سورہ مائدہ سنا دیتے، سورہ عادیات سنا دیتے، سورہ اخلاص سنا دیتے۔ یہ سورہ مؤمنون ہی کی پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ سورہ مؤمنون کی ابتدائی آیات، اور اس کے اندر بھی یہ کہنا بس مومن ہی کامیاب ہے۔ تو مولا، میرا دل کہتا ہے مولا یہ فرمائیں گے میں ہوں امیر المؤمنین، تو میں اپنے ماننے والوں کی کامیابی کی گواہی دے رہا ہوں، جو مجھے ماننے کا بس وہی کامیاب ہے۔ پروردگارا تجھے واسطہ ہے جناب مولا کائنات کا، پروردگارا ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، زندگی میں ہمیں بار بار جناب امیر المؤمنین کی زیارت نصیب فرما، پروردگارا آخرت میں مولا کی شفاعت نصیب فرما، اس امام بارگاہ کو ترقی عنایت فرما، خدمت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگارا تجھے واسطہ اپنے تو جلال کا، تجھے واسطہ اپنے حبیب کا، تجھے واسطہ اپنے ولی کا، تجھے واسطہ اپنے علی کا، ہمیں 12ویں امام علیہ السلام کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش و طالبان کو آل سعود کو غارت فرما، مؤمنین کی حفاظت فرما۔ بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا، پروردگارہ سب کی دعائیں مستجاب فرما، جو ہاتھ بلند سب کے حاجات قبول فرما، پروردگارہ سب کی پریشانیاں دور فرما، کرونا وائرس کا خاتمہ فرما، بہت سے مومنین جو مریض ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، پروردگارہ اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا، پروردگارہ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، یمن میں، بحرین میں، نائجیریا میں، برما میں، فلسطین میں، عراق میں، شام میں، بحرین میں، افغانستان میں، کشمیر میں، ایران، پاکستان، ہندوستان، پروردگارہ سب کی حفاظت فرما، جو ہاتھ بلند ہیں کسی کو آج رات رد نہ فرما۔ ایک بہت بزرگ عالم دین استاد ہمارے وہ کہا کرتے تھے کہ 13 رجب کی شب ہو تو 110 دفعہ کہو یا علی بحق علی، اللہ کے ناموں میں سے نام ہے علی، وہو العلی العظیم، تو اللہ سے کہو تو علی ہے، تجھے تیرے علی کا واسطہ، 110 مرتبہ، تو انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ آج شب کے اندر انشاءاللہ دعا مانگیے گا، پروردگارہ سب کی حاجات قبول و منظور فرما، ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم، بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔